الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معزات، موقرات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، میں آج کی اس کانفرنس کے موضوع کی مناسبت سے چند منٹوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان والو، میرا آپ کا رشتہ ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر بات کروں کملی والے کی، عظمت کی اور شان کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میں بات کروں نبی علیہ السلام کی زبان کی، قرآن اعلان کر کے کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر بات کروں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن تذکرہ کرتے ہوئے کہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہیں پر صحابی حبیب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے نظر آئیں واللہ لیس بوجہ کذوب، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کائنات کے رب کو اللہ نے وہ عظیم چہرہ دیا، یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ قربان جاؤں کائنات کے امام کی ذات پہ، اللہ نے وہ بے مثال ذات بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دنیا والو ان الشیطان لا یتمثل بھی، اور شیطان کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی محدث کی، مفسر کی، کسی ولی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن کائنات کے امام کی ذات اللہ نے اتنی عظیم بنائی ہے،
اللہ نے شیطان پہ حرام کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کی شکل اختیار کر سکے، لیکن اگر بات کروں آقا علیہ السلام کے ادب و احترام کی، یہ بات بھی اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، دنیا کے اندر بے ادبی کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے سینہ زوری کے ساتھ بے ادبی کر کے بھی اہل حدیث کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ اہل حدیث نبی کا ادب نہیں کرتا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر روئے زمین پہ اہل حدیث جو ہے نبی علیہ السلام کا ادب نہیں کرتا تو یاد رکھنا دنیا کے اندر پھر نبی کا ادب کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر نبی کے ادب کی بات کرے، کعبہ کے رب کی قسم کبھی اہل حدیث سے نبی کا ادب پوچھ کے تو دیکھ، رب کا قرآن کھول کے دیکھ، رب کا قرآن تجھے ادب کا انداز سکھائے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب کیا ہے۔ جب باری آئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کی، اگر بات آئی آدم علیہ السلام کی، اللہ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو آواز دی، مخاطب کیا تو اعلان کر کے مخاطب کیا، مایا یا آدم نام لے کے آواز دی ہے۔ اگر باری آئی سیدنا نوح علیہ السلام کی، رب نے نام لے کے آواز دی یا نوح۔ اگر باری آئی سیدنا ہود علیہ السلام کی، عرش والے رب نے اعلان کا نام لے کے کہا او یا ہود۔ اگر باری آئی سیدنا صالح علیہ السلام کی، رب نے نام لے کے کہا یا صالح ہو۔ اگر باری آئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، رب نے نام لے کے کہا یا ابراہیم ہو۔ اگر باری آئی سیدنا یوسف علیہ السلام کی، رب نے نام لے کے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام کا نام لے کے کہا۔ اگر باری آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، رب نے نام لے کے کہا یا موسیٰ۔ اگر باری آئی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، رب نے نام لے کے کہا یا عیسیٰ۔ لیکن قربان جاؤں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کائنات کے ایمان کے احترام پہ جب باری آئی آقا علیہ السلام کی، اللہ کی قسم رب نے انداز بدل دیے۔ پورا قرآن تیرے سامنے ہے، بسم اللہ کی بات سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ جا۔ پورے قرآن کے اندر جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، کہیں بھی نام لے کر کے یا محمد کہہ کر کے اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کہیں مخاطب کیا تو وجہ نبی نے، رب نے محبت کا انداز بتلایا، یا ایھا النبیو، کہیں اپنے نبی کو آواز دی ہے، فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں آواز دی ہے، فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں آواز دی ہے، فرمایا یا ایھا المدثر۔ قربان جاؤں کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب نے صرف انداز نہیں بدلا، رب نے جب میرے نبی کے ادب کی باری آئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب نے جہاں انداز بدلا تھا اللہ نے قانون بدل دیے، دنیا کو مخاطب کر کے کہا اور دنیا والوں میرے نبی کے ادب کا مسئلہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگوں میں رب نے انداز نہیں بدلا، میں رب نے قانون بدل دیے۔ لوگوں میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی میرے نبی کا نام لے کے میرے نبی کو آواز دے۔ اگر بات شان نبوت سے آگے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں، ایمان والوں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کروں، اللہ کی قسم کبھی قرآن کا انداز تو اٹھا کے دیکھ، رب نے جب انبیاء کی نبوتوں کو بیان کیا، اگر باری آئی سیدنا جو ہے ہود علیہ السلام کی، ان کی نبوت کا اعلان کر کے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ لوگوں میں نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، لیکن نبوت کا دائرہ جو ہے وہ قوم عاد کی طرف ہے۔ اگر باری آئی ہے سیدنا صالح علیہ السلام کی، رب نے اعلان کر کے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اگر باری آئی ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کی تو اعلان کر کے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لیکن قربان جاؤں اگر باری آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اگر باری آئی عیسیٰ علیہ السلام کی، رب نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ لوگوں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی رسول بنا کے بھیجا، لیکن نبوت کا دائرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل تک ہے۔ نبی دنیا میں آئے ہیں کوئی ایک علاقے کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی قسم رب نے نبی علیہ السلام کو ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا۔ جب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی باری آئی، رب نے عالمگیر نبی بنا
بنا کے بھیجا۔ جب رب نے قرآن میں اعلان کیا، کہیں فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر علیہ السلام میں نے تو بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں پورے جہانوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ذریعے رحمت کروں۔ کہیں اعلان کر کے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، لوگوں میں نے تو کل جہانوں کے لیے نبی کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کہیں اعلان کر کے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور لوگوں سن لو میں نے اپنے نبی کو جو ہے کل کائنات کے لیے نبی رسول جو ہے مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اگر بات کروں آقا علیہ السلام کی زبان کی، ایمان والو یہ عقیدہ میرے نبی کی باری آئی، میرے نبی نے اپنے نام بیان کیے، فرمایا لوگوں جہاں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے، لوگوں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، میرے رب نے میرا نام عاقب رکھا ہے۔ آقا عاقب کسے کہتے ہیں؟ مَا الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، لوگوں عاقب کا مطلب ہی یہ ہے جس پہ اللہ نے نبوت مکمل کر دی ہے، اب اس کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کے بات سمجھائی، میں لوگوں مثالی وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ كَمَثَلِ قَصْرٍ، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال جو ہے مایا كَمَثَلِ قَصْرٍ، مایا ہماری مثال ایک محل کی مثال ہے۔ آنے والا آتا ہے، محل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا عالی شان محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ وہ دیکھنے والا یہ کہتا ہے کاش یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے، یہ نبوت کا محل مکمل ہو جائے۔ ابھی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَ، لوگوں وہ محل کی آخری اینٹ جو ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ لوگوں یہ نبوت کا محل مکمل ہے، اب جو بھی آئے گا وہ لیٹرین میں تو جائے گا، نبوت کے محل میں کوئی جگہ میں وہ احمد محل کی آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نبوت کا محل مکمل ہے، اب جو بھی آئے گا اس نبوت کے محل میں کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے، اب جو بھی آئے گا وہ لیٹرین میں تو جائے گا، نبوت کے محل میں کوئی جگہ باقی۔ اور قربان جاؤں اصحاب محمد کی عظمت پہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر بات آئی ختم نبوت کی، اللہ کی قسم کسی صحابی نے مسلمہ سے نہیں پوچھا تھا مسلمہ تیری نبوت کا دعویٰ کون سا ہے؟ تو شریعت والا نبی ہے، تو غیر شریعت والا نبی ہے، تو ذلی نبی ہے، تو بروزی نبی ہے؟ ایمان والو ختم نبوت جو ہے اس کا وہ ایمان والے کو یہ عقیدہ دیتی ہے، اور جھوٹے سے کبھی پوچھا نہیں کرتے کہ تیری نبوت کا مقام معیار کون سا ہے، تیری نبوت کا انداز کون سا ہے۔ نہ کسی نے مسلمہ قذاب سے پوچھا، نہ اسود انسی سے پوچھا، نہ طلحہ اسدی سے پوچھا، نہ سجا بنت حارث سے پوچھا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جو جھوٹا قذاب ہو اس سے دلیل نہیں مانگا کرتے، اس کا فیصلہ جو ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا سرطن سے جدا ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، مجھ سے پہلے میرے بھائی مولانا حبیب الرحمان بات کر رہے تھے کہ لوگوں وہ جھوٹ کی جو ہے قباحت اور شناعت بیان کر رہے تھے، لوگوں رب سے پوچھو اللہ تو نے نبوت کا معیار کیا بنایا ہے؟ دنیا والے کہہ سکتے ہیں مولانا بات تو ٹھیک ہے، یہ عقیدہ تو اسلام نے دے دیا، لیکن مجھے ثابت تو کرو نبی محمد سچا نبی ہے، مجھے کو دلیل سے ثابت تو کرو، اور قادیان کا دجال جو ہے وہ جھوٹا نبی ہے۔ میں کہتا تو قرآن سے پوچھ لے اللہ نبوت کا معیار کیا ہے، رب کے قرآن سے سوال کرے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور مرزا قادیانی کا دجل جو ہے وہ تیرے سامنے آ جائے گا، پوچھو گے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، رب نے نبوت کی دلیل پیش کی ہے، میں میرے محبوب پیغمبر جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، او ایمان والو اور دنیا کے واسیوں، اللہ نے نبی کی نبوت ثابت کی، مَا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام
ذرا ان سے پوچھئے، ان کو بتائیے، اور دنیا والوں 40 سال کا عرصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اندر گزارا، اور فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اور ذرا بتاؤ تو صحیح، اور میری ذات پہ، میری کردار پہ میرے نبی نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں یہ دور تیرے آج کا جدید سائنسی دور تو نہیں تھا، یہ دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جس دور وہ دور جو ہے ہاتھیوں پہ، گھوڑوں پہ اور لوگوں پیادوں پہ جنگیں لڑنے کا دور ہے، اور مہینوں پہلے جنگ کے طبل بج جاتے ہیں، اور جو ہے نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پہ ہیں، لوگوں سے سوال کیا ہے، اور لوگوں بتلاؤ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پہ ابھی حملہ کر دے گا، اور لوگوں بتاؤ تم مجھے سچا قرار دو گے یا میری تکذیب کرو گے؟ لوگوں یہ نبوت کا معیار ہے، اللہ نے اپنے نبی کے کردار کو معیار بنا کر کے رکھا، کہا میرے نبی ان سے سوال تو کرو۔ نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ سوال کیا، اور مکے والا جو آ سکا آ گیا، جو نہیں آ سکا اس نے بھی اپنا قاصد ضرور بھیجا، اور سب کی زبان پہ ایک جملہ تھا واللہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات پوچھی ہے تو عرض کیے دیتے ہیں ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا سچا ہی پایا ہے۔ نبی کا کردار اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ یارو ادھر بھی لوگوں نے نبی کھڑا کیا، لوگوں سے پیسے جمع کیے، چندہ مانگا، حضرت نے لوگوں کتاب لکھنی ہے، کتنی لکھو گے؟ کہنے لگا 50 لکھوں گا، کہا چلو ٹھیک ہے، فنڈ ملتا چلا گیا، جلد اول بھی آ گئی، دوسری بھی آ گئی، تیسری بھی آ گئی، چوتھی بھی آ گئی، اب علم کا کباڑا ہے، علم ختم ہو گیا، علم جو ہے اس کا اینڈ ہو گیا، لوگوں سے فنڈ مانگا ہے، لوگوں نے مطالبہ کیا، حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے 50 کتابیں لکھنی ہیں، ابھی تو صرف 46 کتابیں باقی ہیں، ابھی تو صرف 4 ہوئی ہیں، حضرت ذرا وہ باقی کتابیں تو لائیے۔ بڑی کوشش کر کے ایک ایک صفحہ گالیوں سے بھر کے وہ کتاب مکمل کی ہے۔ جب 5ویں کتاب مکمل ہوئی، اب وہ علم جو کونے خدرے میں بچا تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا، حضرت کتابیں باقی ہیں، 45 کا وعدہ باقی ہے، ابھی صرف 5 ہوئی ہیں۔ لوگوں کردار جو ہے رب نے معیار بنایا نبوت کی صداقت کا، ادھر مرزا دجال بولا، کہنے لگا 50 کا وعدہ ہے، لکھی میں نے 5 ہے، اور یارو فرق کیا ہے؟ کہنے لگا دیکھو وعدہ میرا 50 کا تھا، لکھی میں نے 5 ہے، کہتا لیکن میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ حضرت کہتے سمجھ نہیں آئی، وعدہ ہے 50 کا، لکھی کتنی ہے 5، کہتا وعدہ پورا ہو گیا، کہتا حضرت نہیں سمجھ آئی، باقاعدہ برائین احمدیہ اٹھا اسے وعدہ لکھا ہے، کہنے لگا دیکھو 5 میں اور 50 میں ایک صفر کا ہی فرق ہے نا، اور صفر کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، اور یوں 5 کے ساتھ 50 والا وعدہ کیوں کہہ رہے مولانا بیبر مان صاحب، اور جھوٹے کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، نبی کیسے بنا دے گا؟ اگر بات کروں نبی علیہ السلام کی نبوت کی، ایمان والو رب نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا، رب نے کہا لوگوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لوگوں میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اگر پوچھو گے اور دنیا میں رب نے نبی بھی بھیجے ہیں، اللہ نے دنیا میں رسول بھی بھیجے ہیں، لیکن جب باری آئی ختم نبوت کی رب نے یہ تو کہہ دیا وہ خاتم النبیین، اللہ نے نبیوں کو ختم کرنے والا کہا، اللہ نے رسولوں کی بات کیوں نہیں کی ہے؟ ایمان والوں قرآن کا انداز سمجھ لینا، اور لوگوں ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوا کرتا، نبی پہلے ہے بعد میں رسول ہے، جب نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی نہیں ہے تو نیا رسول بھی نہیں۔ اگر بات کروں ختم نبوت کی دلیل کی، لوگوں کعبہ کے رب کی قسم ہے، جاؤ نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، رب نے ختم نبی بعد میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام سے ختم نبوت کا وعدہ لیا، جو بھی نبی رب نے دنیا میں بھیجنا تھا اللہ نے سارے نبی سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
معکم، اور لوگوں اور میرے نبیوں کی جماعت تمہارے پاس جو ہے تمہاری نبوت چل رہی ہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو، اور تمہارے پاس میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم، اور نہ میرے انبیاء کی جماعت سن لو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا نبی آ جائے لوگوں تمہاری نبوت چل سکتی۔ ختم نبوت کو سمجھنا ہو، لوگوں کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرا میرا کلمہ بھی دلیل ہے کہ رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ پوچھو کہ کلمہ دلیل کیسے ہے؟ اگر بات کلمے کی کرو گے قرآن کے اسلوب تمہیں سمجھائے گا۔ لوگوں ہر دور کے اندر ہر امتیوں کو اپنے نبی تک آنا ممکن تھا، نبی تک پہنچنا لازم تھا۔ کیوں؟ اللہ نے نبی یا علاقے کے اندر بھیجا یا نبی ایک خاص قوم کے اندر بھیجا، اس قوم کا اس نبی تک پہنچنا دشوار نہیں۔ اللہ نے اس علاقے کے باہر اس نبی کی نبوت نہیں، علاقے والوں کا نبی تک آنا مشکل نہیں، اس لیے کسی نبی کے بارے میں الگ کوئی کلمے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے ایمان کی، تیرے میرے اسلام کی، رب نے تجھے مجھے اسلام میں داخلے کے لیے کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج میرے مجلس سے، آج میرے ملک میں، آج دنیا میں وہ بھی ملیں گے جنہیں آج یہ بھی شک ہے، وہ اس اہل حدیث کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے، کہتے جی یہ حدیث کلمہ ہے، یہ بھی مل جائیں گے۔ لوگوں میں بتاتا ہوں، کبھی اٹھا کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمہ اللہ کی مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، جا کے اس کی تفسیر اٹھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ دیکھ کہ نبی علیہ السلام نے مثل کلمۃ طیبۃ، جب تفسیر کی باری آئی میرے نبی نے کلمہ طیبہ کا معنی کیا لا الہ الا اللہ محمد۔ اگر بات کہو کلمہ دلیل ہے، کہو کیسے ہر امتی کا اپنے نبی تک آنا ممکن ہے، لیکن جب باری آئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ السلام کی زندگی عمر محدود ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر لامحدود ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات کو دوسرے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگوں تیرے میرے پیغمبر کی زندگی ہے 63 سال 4 دن، نبی کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال 4 دن، اور نبی علیہ السلام کی نبوت ہے ہم ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اور میرے نبی کے دور کے لوگ نبی تک آ گئے، نبی کو مل لیا۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے اب جس نے بھی ایمان لانا ہے، جس نے بھی اسلام میں آنا ہے، جس نے بھی جو ہے نبی محمد کے دین کو اپنانا ہے، نبی 63 سال 4 دن گزار کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب باقی جس نے بھی آنا ہے اس کے اسلام کے لیے رب نے کلمہ دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر نبوت میرے نبی کے بعد ختم نہ ہوتی، نبوت جاری ہوتی، اللہ کلمہ دے کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ ایمان کے داخلے کا طریقہ نہ دیتا۔ اگر نبی کے ختم نبوت کی دلیل کی بات کرو، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد اور نظام خلاف نبوت ہے، یہ خلافت ہے، یہ نظام خلافت جو ہے یہ بھی دلیل ہے کہ میرا اور تیرا پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا؟ کہو گے دلیل کیسے ہے؟ اگر بات پوچھو گے اٹھاؤ صحیح بخاری کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، لوگوں بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست جو تھے ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی چلا جاتا اللہ اس کے بعد دوسرا نبی دے دیتا۔ مایا جب میری باری آئی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولیکن بعدی خلفاء، لگے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد خلیفہ ہوں گے، فیقصرون فیقون بعدی خلفاء، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں گے، پھر ایک آدھا نہیں، فیقصرون مایا ان گنت لا تعداد ہوں گے۔ اگر میرے نبی کے بعد جو ہے وہ نبوت جاری ہونا ہوتی، اللہ نظام خلافت دے کے نبوت مکمل نہ کرتا، اللہ پھر اپنے باپ نبی کے بعد جو ہے نیا نبی کا اعلان کرتا۔ یہ نظام خلافت بھی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اللہ نے نبوت مکمل، اللہ نے کامل دین دیا، یہ کامل دین بھی اللہ نے دلیل بنائی نبی علیہ السلام کی ختم۔ کہو گے وہ کیسے؟
آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نبی کا یہ دعویٰ ہو، جس نبی کے دین میں یہ دلیل ہو کہ اس کا دین کامل مکمل ہے، صرف یہ دعویٰ ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نبی نے کہا، رب نے کہا لوگو الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے بطور دین جو شریعت پسند کی وہ دین اسلام ہے۔ اگر میرے نبی کے بعد نبوت باقی ہوتی، اگر نبوت ختم نہ ہوتی، اللہ کبھی بھی دین کو کامل قرار نہ دیتا۔ اللہ کی قسم، ایک اور عقیدے کی بات سن لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر یہ عقیدہ مستحکم نہ ہو، اگر یہ عقیدہ مضبوط نہ ہو، یاد رکھنا میدان حشر میں نبی کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میدان حشر کے اندر بھی لوگ اقرار کریں گے، اعلان کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث شفاعت ہے، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر نبی انکار کرے گا، سارے جمع ہوں گے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ أَنْتَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، آکے اقرار کریں گے، اعلان کریں گے، آکے آپ کے سامنے جو ہے یہ اعتراف کریں گے، اس بات کا اظہار کریں گے، آقا انت خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے نبی ہے، آخر الزمان نبی ہے، اشفع لنا الی ربک، آقا آپ ہی سفارش کر دیجئے۔ صرف ایک اور انداز سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اہل حدیثوں بدقسمتی ہے، ہمارے اہل حدیث کے اسٹیج کا علمی ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، دکھ ہوتا ہے جب اس علمی اسٹیج کو جو ہے وہ ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا جو یہاں پہ لطیفے شگوفے اور اللہ معاف کرے گانوں کی طرز کے اوپر جو ہے وہ پورے جھومنے والے جو ہے مراسی قسم کے لوگ جب اہل حدیث کے اسٹیج پہ آئے، اللہ کی قسم اہل حدیث کے اسٹیج کا نور ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن یارو اب بھی وقت ہے، کوشش کرو کبھی اپنے اسلاف کو پڑھا کرو، اسلاف کی تاریخ کو دیکھا کرو، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ اور جب مرزا قادیانی دجال نے جب ختم جو ہے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، قربان جاؤں اللہ کی قسم کہیں مجھے جو ہے مولانا محمد حسین بٹالوی نظر آتے ہیں، کہیں پر مجھے جو ہے مولانا بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، کہیں پر مجھے جو ہے مولانا عبداللہ معمار رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، کہیں مولانا صدیق لال پوری نظر آتا ہے، کہیں پر مولانا احمد بن گکھروی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ اور قربان جاؤں کعبہ کے رب کی قسم ہے اہل حدیثوں یہ تمہارا امتیاز ہے، جب مرزا قادیانی دجال نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، پوری کا دنیا کے اندر جو ہے سب سے پہلے مرزا قادیانی کو کافر قرار دیا، تو الحمدللہ اہل حدیثوں نے کافر قرار دیا۔ زندہ سب سے پہلا فتوی کفر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ کے فضل سے اور اہل حدیثوں یہ تمہارا امتیاز ہے، سب سے پہلے فتوی کفر آیا اہل حدیث کے گھر سے آیا، جو میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اہل حدیث کبھی اس کو مومن مان سکتا۔ لوگوں مرزے جیسے ملعون نے جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اپنی زندگی کے اندر کل 3-5 مناظرے کیے، کل اس نے کتنے مناظرے کیے؟ کل 5، 2 مناظرے غیر مسلموں سے، 3 مناظرے مسلمانوں کے ساتھ۔ ذمہ داری سے شہر گجرات کے اندر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علماء کی جماعت بیٹھی ہے، لوگوں جاؤ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ گواہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے
اور جتنے بھی مناظرے کیے مرزا قادیانی دجال نے، اور یہ صرف 3 مناظرے اس کی کل زندگی کے، اور تینوں مناظروں کے اندر اس کے دانت کھٹے کیے اہل الحدیث نے کیے، اس کے مقابلے میں آئے اہل حدیث آئے، اس کو ذل و رسوا کیا، تو الحمدللہ اس کو اہل حدیث نے کیا۔ لوگو اے اہل حدیثو، یہ تمہارا امتیاز ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ مجھے وہ بزرگ بھی یاد آگئے، مولانا محی الدین نقوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے مجھے الہام ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ قذاب ہے، ذلیل ہوگا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ جب یہ الہام شائع کیا کہ یہ ذلیل کمینہ مرزا قادیانی دجال جو ہے، یہ جھوٹا ہرا جو ہے ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، ذلیل ہوگا، مرزے کو بڑی تکلیف ہوئی۔ مرزے نے اپنا الہام ٹھوک دیا، کہنے لگا جابر اور محی الدین، اور میں تجھے بددعا دیتا ہوں، ساری زندگی تیرے ہاں کو لڑکا ہی پیدا نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں عرش والے رب پہ، اللہ نے مولانا محی الدین کو لڑکا دے دیا، انہوں نے نام رکھا محمد علی۔ مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا محمد لکھوی کہا کرتے تھے، کہتے لوگو میں محمد علی لکھوی مرزا قادیانی کی بددعا کا نتیجہ، میں محمد علی لکھوی مرزا قادیانی کی بددعا کا نتیجہ ہوں، اور قربان جاؤں کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس مسلک کی صداقت پہ قربان جاؤں، رب نے اس مسلک کے ذمہ داروں کے ذریعے اللہ کی قسم اس دین کی حفاظت کی ہے۔ یہ جاؤ مرزا قادیانی نے زندگی میں ایک مبالغہ کیا ہے، پوری زندگی میں صرف ایک مبالغہ کیا ہے، اور مبالغہ پتہ کس سے کیا؟ مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ اور امرتسر اس کی عیدگاہ کے اندر باقاعدہ یہ جو ہے وہ مبالغہ ہوا، عملی مبالغہ۔ ساڑھے بھی تھے کئیوں جوش اٹھیا ہوں نا، پا نہ پڑی دے وقت نو دلیل ہوں دی نہیں، مبالغہ کر لو میرے نال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا عبداللہ غزنوی امرتسر کی عیدگاہ میں آئے، سامنے کہا یا اللہ، کہتے پہلے میں دعا کروں گا بعد میں تو کہے گا۔ کہنے لگے اللہ میں مرزا قادیانی کو کذاب، ملحد، مفتری، محرب آیات اللہ، احادیث رسول، جھوٹا، اور اللہ اس کو لعنتی سمجھتا ہوں۔ اللہ اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، اللہ تو ایسا عذاب دینا، اللہ جو عذاب تو نے کائنات میں کسی کو نہ دیا ہو۔ مرزا قادیانی کی باری آئی، کہنے لگا اللہ عبدالحق غزنوی اہل حدیث میرے بارے میں کہتا ہے میں جھوٹا ہوں، کذاب ہوں، مفتری ہوں، محرف آیات اللہ ہے، محرف حدیث رسول اللہ ہے۔ اللہ جو جھوٹا ہو اللہ اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دینا۔ یہ عملی صرف ایک مبالغہ کیا بدبخت نے پوری زندگی کے اندر۔ اہل حدیثو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ لوگو یہ میرے اسلاف ہیں، یہ میرے اکابر ہیں، اور جنہیں اپنے سچے دین کی صداقت پہ اتنا یقین ہے اور سر میدان جو ہے مبالغہ کیا۔ جاؤ یہ مبالغہ ہوا، اور اس کے چند سال بعد پھر کیا ہے 1908 میں مرزا قادیانی ملعون مر گیا، اور اس کے 9 سال بعد 1917 کے اندر جا کر کے مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جو ہے وفات ہوئے 26 مئی 1908 کو۔ یہ خبیث واصل جہنم ہوا۔ قربان جاؤں اپنے اکابر پہ۔ لوگوں صرف ایک نہیں، میرے اکابر نے جو ہے دنیا کو بدلایا۔ لوگوں
ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، اور یہ مرزا قادیانی ملعون تھا جس کمینے نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ سوئے پڑے ہیں، شاید مسلمان خواب غفلت کے اندر ہے، یہ بدبخت جو ہے یہ آیا، اس نے دلی میں چیلنج کرنے شروع کیے۔ ایک کتاب لکھ بیٹھا بیچارہ غلطی سے، نام رکھ دیا اعجاز احمدی، کہنے جی میرے الہام نے، پھر کہنے لگا جی میرے یہ الہام ہے، جو آدمی اس کو جھوٹا ثابت کر دے نا، ہر الہام کے بدلے 100 روپیہ دوں گا۔ لوگوں صرف اتنی گزارش کروں گا، خدا را اپنے اسلاف کو پڑھا کرو، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھا کرو۔ لوگوں اس بدبخت نے چیلنج کیا، جاؤ اٹھاؤ تاریخ کو، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ سیدھے قادیان میں پہنچ گئے، قادیان میں گئے اور اس مردود کو پیغام بھیجا کہ مرزا صاحب اپنی اعجاز احمدی لے کے، تیرے پورے الہام 1150 ہیں، 1,15,000 لے کے آجو، میں آگے ہیں جی، 1,15,000 لے کے ثناء اللہ تیرے شہر میں آگے کھڑا ہے، کہا تیرے شہر میں کھڑا ہوں۔ جیسے آفا بویا صاحب جیل میں گئے تھے نا، اور جیل میں بھیگی بلی بن کے اندر چھپ گیا تھا، حق والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے، کہا آؤ باہر، تیرے الہام کو جھوٹا ثابت کروں گا، اپنا انعام وصول کر کے جاؤں گا۔ جب دیکھا کہ میرے شہر میں آ کے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ عمر سری نے للکارا ہے، مرزے کی بجلی بند ہو گئی، کہنے لگا یہ کیا بن گیا؟ اپنا ایک لونڈا محمد حسن مروہی کہنے لگا جا کے کہہ دیو ساڑھے نبی نے قسم چک لی ہے پر کسی نے مناظرہ کرنا نہیں۔ پھر وہیں پہ جو ہے وہ قادیان میں مولانا ثناء اللہ نے تقریر کی ہے، قادیان کے تار بور بکھیرے تھے، پوری دنیا کو اس کا دجل واضح کیا، اور پوری جو ہے بر صغیر کے علماء نے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، سب نے بڑے عمدہ انداز میں لکھ کے مولانا ثناء اللہ صاحب کو لقب دیا فاتح قادیان۔ لوگوں ایسے نہیں کہا جاتا فاتح قادیان۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ عفیف اللہ ان کے تندرستی صحت عطا فرمائے، بیمار دعا کرنا اللہ ہمارے استاد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، خود استاد محترم نے ہمیں بیان کی یہ بات، کہنے لگے ختم نبوت کی تحریک تھی، میری ایک گاؤں میں تقریر تھی، بس یہ کہہ لو کہ وہاں اکثریت جو ہے وہ قادیانیوں کی تھی۔ میں نے جب تقریر کی نا، تقریر کرتے ہوئے میں کیا یار مینو یہ نہیں سمجھ آتی یہ مرزا قادیانی بڑھی ہے کہ بندہ ہے۔ انہیں کشتی نوح چ لکھیا ہے آئے میں 2 سال حالت مریمیت چ رہا، اے پھر مینو عمل ٹھہر گیا، پھر کہنا میں بھی پیدا ہو گیا، کہنے میں سوچی پہ گیا یا اللہ یہ کی مصیبت ہے، جے بڑھی ہے یہ نبی نہیں ہو سکتی، جے نبی ہے یہ بی بی نہیں ہو سکتی، پہلا یہ دا رگڑا کٹ دیئے یہ بڑھی ہے کہ بندہ ہے۔ فرماؤں لگے میں جو پڑھن لگیا، پڑھ دیا علم حیوانات کی کتاب پڑھ رہا سا، بیجو دا ذکر آ گیا، پڑھ دیا جلو بیجو دا ذکر آیا، کہندے میں ویکھیا تے علم حیوانات لکھیا ہے اے بیجو دی خاصیت اے 1 سال نر ہوندا ہے تے 1 سال مادہ ہوندا ہے۔ کہندے میں آکھیا لے مینوں لگدا ہے یہ بھی بدبخت کسے بیجو دی نسل چوں ہی ہے، یہ کدی بوڑھی ہوندی تے کدی بندہ، تے مینوں لگدا ہے یہ بدبخت کسے بیجو دی نسل چوں ہے۔ قادیانیاں دا زور سی، حضرت استاد محترم تے پرچہ کروا کے جیلے بھیج چھڑیا، اس بدبخت نوں بیجو دی نسل چوں نہیں بچا سکے، استاد محترم جیل کر چھڑیا۔ ایمان والو
یہ علمی میدان ہے، تم وارث ہو رب کے قرآن کے، تم وارث ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، تمہارے علاوہ تیرے بر صغیر میں اور جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ کے اندر ختم نبوت کے منکر ضرور ہیں۔ کوئی صاف لفظوں میں ہوگا، کوئی دبے لفظوں میں ہوگا۔ نہیں، میں کتاب کا نام نہیں لیتا، مولوی کا نام نہیں لیتا، صرف میں انتشار نہیں چاہتا، صرف حوالہ نقل کیے دیتا ہوں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، لکھنے والوں نے لکھا، تقلید کی آڑ میں نبوت پہ ڈاکے کا انداز دیکھنا، کہا دل نہیں مانتا، ایک طرف کا قرآن آ جائے، ایک طرف مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آ جائے، کہتا ہے دل نہیں مانتا، قول ایمان کو چھوڑ کر کے صحیح صریح حدیث پر عمل کر لے۔ مجھے ایمان سے بتا، انکار ختم نبوت کا انکار کسے کہتا ہے؟ کہنے کو امام ہے، منصب اس کا نبی والا ہے، فرق صرف تیرے ایک نام کا باقی ہے، مقام تو وہی دے رہا ہے، امامت کی آڑ کے اندر نبوت کی کرسی پہ کھڑا ہے۔ پھر ایک اور بولتا ہے، یارو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کہنے لگا جب زبان حشر میں سوکھ جائے، جب زبان حشر میں سوکھ جائے، جام کوثر کا پیلا یا احمد رضا، مجھے ایمان سے بتا، جو حشر کے اندر بھی احمد رضا کا جھنڈا تلاش کرے، میں کیسے مان لوں یہ ختم نبوت کا وفادار ہوگا؟ ایمان والوں، ایک مغالطے کا ازالہ کر کے میں اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے، ہمارے سادہ لو عوام ہے، بدقسمتی ہے، جلسوں کا ماحول علم سے محروم ہوتا جا رہا ہے، لوگ مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہو اہل حدیثوں اور قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والوں، اور یارو کلمہ تیرا بھی یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ تو قادیانی بھی یہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہے، اور مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے، میں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ اذان تیری بھی وہی ہے، اذان قادیانی کی وہ وہی ہے، اور نماز تمہاری بھی مسلمانوں وہی ہے، اور قادیانیوں کی بھی وہی ہے، پھر مجھے بتلا تو صحیح، او اہل حدیثوں، او مسلمانوں، او قادیانیوں کو کافر کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، سادہ لو عوام کو بھٹکایا جاتا ہے، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اور لوگوں سن لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارا نبی جو ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ محمد بن عبداللہ۔ تیرا میرا نبی مکے میں پیدا ہوا، مکے میں اعلان نبوت کیا، مدینہ طیبہ میں دین کی تکمیل ہوئی، اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ میرا تیرا نبی عرب کا رہنے والا ہے، قیامت آباد الآباد کے لیے پوری دنیا کا نبی رسول ہے۔ یاد رکھنا، یہ قادیانیوں کا ایک دجل ہے، قادیانیوں کا دھوکہ ہے جو سادہ لو عوام کو دیا جاتا ہے کہ جناب کلمہ مسلمانوں تمہارا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہ ہے۔ یہ خبیث چور اور چتر کا کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کو باور کرواتے ہیں، دیکھو ہمارے کلمے کو مٹا دیا گیا، ہمارے کلموں پہ تختے لگا دیے گئے، ہماری اذان کو بین کر دیا گیا۔ اللہ کی قسم میں برملا کہتا ہوں، اور ظالموں قادیانیوں خبیثوں، تمہارا کلمہ بین ہونے کا حق رکھتا ہے، اللہ کی قسم تمہاری اذان بین ہونے کا حق رکھتی ہے۔ کہو گے وجہ کیا ہے، کلمے میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں، بات دلیل سے کرنے کا قائل ہوں۔ اگر کہو فرق کیا ہے، کلمہ مسلمان بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ قادیانی بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب باری آتی ہے لفظ محمد الرسول اللہ کی، اور تیری میری مراد جو ہے مکے کا اندر آنے والا محمد ابن عبداللہ، آمنہ کا در آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، اور تیرا میرا یثرب کے اندر آنے والا مہاجر نبی ہے، مدینے کے اندر جو ہے وہ اپنے مرکز میں آرام کرنے والا، اس دنیا کو چھوڑ جانے والا نبی ہے۔ لیکن جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے وہ لفظ محمد بولتا ہے، لیکن محمد سے مراد تیرا میرا نبی محمد نہیں، مرزا قادیانی ہے۔ اذان تیری میری میں بھی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ،
قادیانی کی اذان میں بھی جملہ ملے گا، لیکن فرق یہ ہے تیری میری مراد محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد بول کے قادیانی ملعون کی مراد جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے۔ ہو سکتا کوئی یہ بات کہہ دے، عارفی صاحب کہہ تو دیا ہے، لیکن اگر کوئی قادیانی دلیل مانگ لیتا ہے، اگر کوئی مرزائی دلیل مانگ لیتا ہے، اگر کوئی اسلام دشمن مطالبہ کر لیتا ہے، مجھے دلیل سے واضح کر دو۔ جاؤ، میں اپنی بات نہیں کرتا، اور اٹھا جو ہے وہ مرزا قادیانی ملعون کا اور اس کے جو ہے وہ کتابوں کا مجموعہ، اور لوگ تو روحانی خزائن کہتے ہیں، میں اسے شیطانی خزائن کہتا ہوں۔ جاؤ اس شیطانی خزائن کو اٹھائیے، اس کے اندر خطبہ الہامیہ اٹھا، تیرے مرزا قادیانی کا خطبہ الہامیہ ہے، کہتا ہے سارا وجود ہی وجودہ ہوں، اور کہنے لگا لوگوں نام بھی ایک ہے، یہ میرا وجود جو ہے یہ میرا نہیں، محمد رسول اللہ کا وجود ہے، العیاذ باللہ۔ صرف اتنا نہیں، کیا لوگوں من فرق بینی و بین المصطفیٰ، لوگوں جاؤ، ذمہ داری سے کہتا ہوں خطبہ الہامیہ ہے، اس کی الفاظ ہے، مرزا قادیانی اس کا روحانی خزائن ہے۔ اس نے لکھا من رآنی من فرق بینی و بین المصطفیٰ، جس نے میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا، فما عرفنی ولا رآنی، اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ کہتا یہ ذرا آنکھ کا دھوکہ ہے کہ مرزا آ رہے، نبی محمد آ رہے، کہتا یہ وجود بھی محمد رسول اللہ، یہ ذات بھی معاذ اللہ محمد الرسول، انا للہ و انا الیہ۔ لوگوں میں کیسے مان لوں یہ کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ، جب اس کے اندر محمد سے مراد محمد عربی نہیں، محمد رسول اللہ نہیں، اس سے مراد مرزا قادیانی دجال ہے، میں کیسے برداشت کروں یہ تیرے میرے ملک کے در و دیوار پہ لکھا جائے، کسی انسان کی زبان پہ یہ اس انداز سے جاری ہو، یہ اذان تیرے میرے ملک کی فضاؤں میں گونجے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کٹ بڑھ سکتے ہیں، ختم نبوت پہ جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن ایسے گندے نظریے سے ایسی پکار برداشت کر سکتے۔ اور آخری بات عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں، اہل حدیثوں صرف دکھ سے ایک بات کہنا پڑتی ہے کہ دیکھو باطل والے باطل پہ ہو کے نبی سچا ہو یا جھوٹا، وہ اپنے نبی سے نسبتیں نہیں توڑا کرتے۔ جاؤ تیرے میرے ملک کے اندر عیسائیت کے نام پہ پلنے والے اگرچہ سینٹ پال کے مذہب کو مانتے ہیں، لیکن آخر معروف تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلائے، اور تیرے میرے ملک کے اندر دجال مرزا قادیانی کے پیروکار ہوں، وہ ایک جھوٹے دجال نبی کے جو ہے نسبت رکھنے والے اس کی نسبت سے احمدی مرزائی کہلائیں، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور مجھے تجھے تیرے میرے نبی نے طائفہ منصورہ کا اعزاز دے کے معیار حق دیا تھا، اور لوگوں میرے بالو جاءکم موسیٰ حیّا لاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، میرا نبی آ جائے، لوگوں وہاں نبی موسیٰ کی شریعت نہیں چل سکتی، اور لوگوں یہی وجہ ہے صحابہ اکرام پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم سیاسی اختلاف ہوا ہے، سیدنا عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں، لیکن لوگوں نے نسبت مشہور کی ہے، کسی صحابی نے نسبت نہیں بنائی، کسی صحابی نے نسبت نہیں اپنائی، لوگوں نے مشہور کیا جو عثمان خون سیدنا عثمان کے خون کا مطالبہ کرے وہ عثمانی بن گیا، جو سیدنا علی کے ساتھ جو ہے خلافت کے استحکام کے لیے جو ہے وہ جو ہے معاملہ کوشش کرے اس کو علوی کہہ دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے سامنے ایک آنے والا آیا، امام نے بطانہ ابانہ کبرہ کے اندر لکھا ہے، امام لالکائی نے جو ہے شرح اصول و اعتقاد اہل السنہ کے اندر لکھا، عبداللہ ابن عباس سے آنے والا ایک آیا، آگے عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگا اے عبداللہ تو نبی علیہ السلام کی آل میں سے بھی ہے، تو صحابی رسول بھی ہے، عبداللہ ایک بات تو بتا انت عثمانیون ام علویون، اتنا بتا دے آپ عثمانی ہے یا علوی ہے؟ قربان جاؤں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قربان جاؤں آل رسول پہ، اور ایمان والو یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا فرزند ہے جس سے میرے نبی نے دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ عبداللہ بن عباس نے مسئلہ سمجھا دیا، کہا لوگوں سن لو، لست عثمانیاں ولا علویاں
میں عثمانی بھی نہیں، میں علوی بھی نہیں، بل علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم میرا عثمان بھی برحق ہے، میرا علی بھی برحق ہے رضی اللہ عنہما، میرا معاویہ بھی برحق ہے، میرا جو ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی برحق ہے، میرا عمر بن عاص بھی برحق ہے، میں مومنوں کی ماں عائشہ بھی برحق ہے، سیدنا علی بھی برحق ہے، سیدنا عمار بن یاسر بھی برحق ہے۔ لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور صحابہ میں اگر تو وقتی اختلاف ہوا بھی ہے، صحابہ نے یہ نسبتیں اپنانا گوارا نہیں کی ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے، اہل حدیث کے اسٹیج سے اور بدی نسبتیں بنا کے امت کو حسینی کسی تقسیم میں دکھیل کے امت کا شرازہ بکھیرا جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ تقسیم اہل الحدیث کی نہیں ہے، یہ تقسیم اہل السنہ کی نہیں ہے، یہ بدعیوں کی تقسیم ہے۔ اور اس تقسیم کا دائی جو ہے وہی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ کوئی بدبخت بدعی ہو تو ہو جو اس تقسیم کو امت میں رواج دے کے روافض کی حوصلہ افزائی کرے، روافض کی تائید کرے۔ ہر برملا کہتے ہیں یہ انسان رائے حق سے بھٹکا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کہتا ہوں وہی، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔